کسی ہوشمند نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام اور مرتبہ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رب رسول کی بارگاہ میں آپ کی حیثیت کیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رب رسول کی بارگاہ میں آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، تو آپ اپنی تنہائیاں دیکھ لیجئے، آپ اپنے وہ کام دیکھ لیجئے جو آپ لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کے کرتے ہیں۔ آپ اپنے ان اعمال کو دیکھیے جو آپ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں، جو آپ کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہم کچھ بھی کریں، کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، اللہ ہمارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اور صرف اللہ ہی نہیں، ایک دن میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم یہ روایت ایسی ہے نا، اگر آپ کے ہمارے اندر دل ہے، ہمارا ضمیر زندہ ہے اور احساس مرا نہیں ہے نا، تو ہر باحث اور باضمیر انسان کو یہ جھنجھوڑ کر کے رکھ دینے والی روایت ہے۔ میں تفسیر پڑھ رہا تھا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کے تحت علامہ اسماعیل حقی، علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور کئی ایک علماء اور مفسرین نے اس کے تحت لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے آپ کے اعمال پر مطلع ہوتے ہیں۔ وہ گنبد خضرا میں آرام فرما کر کے اپنی امت کے تمام کاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ روایت کا مفہوم ہے، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت کا کوئی فرد کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے بڑی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہو کر کے جب وہ کسی کی عزتیں اتارتا ہے، کسی پہ گندی نگاہ ڈالتا ہے، میرا نام لینے والا ہو کر کے جب منہ سے گندی گالیاں نکالتا ہے، میرا کلمہ پڑھ کر کے جب وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حق مارتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے، اور جب میرا نام چومنے والا شراب کی باٹل کو منہ لگاتا ہے، حلق سے حرام لقمے اتارتا ہے، اور جب کوئی مسلمان ہو کر کے اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، میری شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے، میری سنتوں کا خون کرتا ہے، مدنی آقا فرماتے ہیں اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میرا دل بڑا رنجیدہ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، جب اپنی امت کے گناہوں کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی امت کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، ان کی خطاؤں کو دیکھتا ہوں اور ان کی غلطیوں کو دیکھتا ہوں نا، تو میں اپنے کریم رب سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ امت میری ہے، اسے معاف کر دے، اے اللہ ان کی گناہوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ اللہ اکبر، ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو ادھر سے جواب آتا ہے، دل تو کیا چیز ہے، روحوں میں ہم اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ یار کتنے کریم ہیں وہ، کتنا پیار کرتے ہیں۔ گناہ کریں ہم، معافی مانگے میرے حضور، جرم کریں ہم، خطاؤں کی بخشش طلب کریں میرے حضور۔ اللہ کی قسم میرے بھائی، جتنا ہم اور آپ خود سے پیار نہیں کرتے نا، اس سے کہیں زیادہ میرے حضور آپ سے اور ہم سے پیار کرتے ہیں، اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے میرے بھائیوں، پھر آپ نے اپنے نبی کی محبتوں کا صلہ کیا دیا؟ کیا یہی شراب کی بوتل؟ کیا یہی گندی گالیاں؟ کیا یہی منہ کی غلاظتیں اور زبان کا زہر، آنکھوں کی بے حیائی اور یہ ظلم اور گناہوں کے اڈے؟ کیا وفا کی آپ نے ہم نے اپنے نبی سے؟ کیا ہم نے اپنی غلامی کا کون سا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا؟ اب دیکھیے نا میرے آقا کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہا ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے آقا بہت خوش تھے، طبیعت بڑی شادماں تھی، بڑے مسرور، چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا، عائشہ آج مجھ سے جو مانگنا ہو مانگ لو۔ اللہ اکبر، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا۔ ویسے تو آپ بغیر مانگے ہی عطا کیا کرتے تھے، لیکن آج دریائے رحمت جوش میں ہے، آج حضور کرم نوازی پہ آمادہ ہیں، تو فرمایا مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ پاک بھی بڑی کمال کی تھی اور بڑی کمال کی چیز انہوں نے مانگی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے حق میں کوئی دعا فرما دیں۔ اللہ اکبر، حضور نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر اجابت کا صحرا
عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ میرے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ میری عائشہ کے تمام گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ان کے اگلے گناہ بھی معاف فرما، ان کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما، ان کے ظاہری گناہوں کو بھی بخش دے، اے اللہ ان کے باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ کہتے ہیں سیدہ عائشہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے حق میں اتنی بڑی دعا سن کر کے جھوم اٹھی، مچل گئی سیدہ عائشہ پاک۔ کہتے ہیں مارے خوشی کے آپ نے اپنا سر حضور کی گود میں ڈال دیا۔ حضور نے سیدہ عائشہ پاک کو اتنا خوش دیکھا تو حضور بھی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں میری دعاؤں سے بڑی خوشی ملی؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کائنات کی اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی زبان اقدس سے میرے حق میں اتنی بڑی دعا نکلی کہ اگلے گناہ بھی معاف، پچھلے گناہ بھی معاف، ظاہری گناہ بھی معاف، باطنی گناہ بھی معاف۔ اتنی بڑی دعا پا کر کے اب میں خوش کیوں نہ ہوں، میں کیوں نہ جھوموں، میں کیوں نہ مچلوں؟ تو اب سنیے میرے کریم آقا کے الفاظ۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تمہیں اس دعا سے بڑی خوشی ملی نا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم یہ دعا میں روزانہ ہر نماز میں اپنی امت کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی دعا کہ ایک خاص موقع پر جب حضور حد سے زیادہ کرم پر آمادہ ہوئے تو سیدہ عائشہ پاک کے طلب پر ان کے حق میں جو دعا فرمائی۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، اور ہم کیوں نہ اپنے نبی کے قدموں پہ نچھاور ہوں، ہم کیوں نہ اپنے نبی کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں، اور ہم کیوں نہ اپنے نبی کے نام کو چومیں اور اپنی آنکھوں سے لگائیں۔ اتنا کریم آقا، اتنے پیار فرمانے والے کہ جو حضرت سیدہ عائشہ پاک کی طلب پر ان کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، وہ دعا ہمارے آپ کے حق میں بغیر طلب کے روزانہ ہر نماز میں کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ اللہ کی قسم دل تو کیا چیز ہے، وہ روحوں میں اترے ہوتے، ہم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔